درس قرآن سننے والوں اور دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا سبق نمبر 3 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کی شروعات ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اس دوسرے رکوع میں منافقین کا بیان ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے مومنین کے بارے میں پڑھا کہ متقین کون ہیں، ان کی صفات، پھر کافرین جن پہ کفر پہ مہر لگ چکی ہے ان کے بارے میں۔ اب یہاں سے ان کا بیان ہو رہا ہے جو منافق ہیں، اور منافق کی جماعت مکے میں آ کے واضح ہوئی۔ مدینے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ مدینے میں کچھ تھے لیکن مکے میں کچھ تھے، لیکن مدینے میں آ کے ایک دم واضح ہوئی کہ منافقین کی جماعت کون کون سے ہیں۔ اب منافقین کا یہ بیان ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، ان لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بعض لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ چال بازی کر رہے ہیں اللہ سے اور مومنین سے، حالانکہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں پتہ بھی نہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، پھر اللہ نے ان کے مرض کو مزید بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، حالانکہ یہ مومن نہیں ہیں۔ اور جب یہ مومنین میں ہوتے ہیں تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے اس دعوے ایمان سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کر کے اللہ اور مومنین کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں بلکہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خود کو دھوکہ اس طرح دے رہے ہیں کہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر رہے ہیں۔ پھر اس کے آگے وَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ نفاق کی بیماری ہے کہ حق بات کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ حق بات نہ کرنا یہ ایک بیماری ہے۔ اس نفاق کی بیماری میں اللہ نے ان کو مزید بڑھا دیا، یہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں اور کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں۔ مطلب کہ جب مومنین میں ہوتے ہیں تو پورے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب وہاں سے ہٹ کے جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ ان کے جھوٹ بولنے کے نتیجے میں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ یعنی نفاق یا منافق یہ
فتنے کا سبب ہے، کیونکہ جو دو رویہ آدمی ہوتا ہے اس کے ذریعے سے فساد ہی پھیلتا ہے، صلح کا کام نہیں ہو سکتا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایک طرفہ ہو جاؤ، یا تو مومن کی طرف ہو جاؤ، یا کافرین کی طرف ہو جاؤ، تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو صلح کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ہم بیلنس کرتے ہیں، جبکہ یہ ان کا یہ عمل یہ فساد کا عمل ہے، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ اس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لے، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ خبردار، بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ اس آیت میں ان کی عادت یہ بیان کی گئی کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے سچے پکے مومن ہو جاؤ جس طریقے سے تمہیں میں سے بعض لوگ سچے پکے مومن ہیں، تو پھر یہ ان پہ طنز کرتے ہیں، یعنی جو غریب یا جو ایمان کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اپنی مطلب صداقت اور حق گوئی کی وجہ سے یہ بیوقوف، ان کو بیوقوف کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کیا ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں، یعنی ہم بھی ہٹ دھرمی کریں اور وہ منافقانہ روش کو چھوڑ دیں۔ تو ان کے بارے میں پھر کہا گیا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، خبردار یہی بیوقوف لوگ ہیں، یعنی یہ جو دوسروں کو سمجھتے ہیں، ان کی بیوقوفی یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کی وجہ سے فتنہ فساد پھیلتا ہے، اور ان کی وجہ سے ان کو آخرت میں عذاب علیم کا بھی وعدہ کیا گیا، تو یہ خود بیوقوفی اپنے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے ہی شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تنہائی میں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم استہزاء کرنے والے، مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہیں۔ یعنی منافق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ایک گروپ کے ساتھ ہوتا ہے، جب مومن کے پاس ہوگا تو کہے گا کہ ہم تو مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنی جیسی یعنی جو منافقین کی جو جماعت ہے جب ان کے پاس جاتا ہے، یا جو مومنین کے جو دشمن ہیں ان لوگوں کے پاس جاتا ہے، وہ کافر ہوں منافق ہوں جو بھی، ان کے پاس جاتا ہے، تو پھر ان کے پاس جو ہوتا ہے تو کہتا ہے ہم تو تمہارے ہی کام کے ہیں، ہم تو ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی باتیں آ کے آپ کو بتاتے ہیں، یعنی جاسوسی کا کام کرتے ہیں، اور ان کی عمل کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی تدبیریں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو ایمان کا جھانسا دے کر کے ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ اپنے شیاطین سے مراد اس میں شیاطین قرآن کریم میں شیطان کا لفظ انسان اور جنات دونوں کے لیے یوز، زیادہ تر اس کا استعمال جنات کے لیے ہوتا ہے، لیکن انسان میں بھی جو اس فطرت کے لوگ ہوتے ہیں خبیث فطرت کے، وہ انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ کے ہیں اور ہم مومن کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، جبکہ یہ خود اپنی اس سرکشی میں جو یہ بڑھے جا رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دے رہا ہے، یہی ان کے ساتھ بھی استہزاء ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت سے گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، بس ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے، یعنی انہوں نے یہ تجارت کی کہ ہدایت ان کے سامنے واضح تھی، حق اور باطل واضح ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے جو باطل تھی، جو گمراہی کی باتیں تھی، اس کو ایکسپٹ کیا اور حق کا انکار کیا۔ تو انہوں نے ان کے پاس دو آپشن تھے، انہوں نے اب ہدایت ان کے پاس جو میسر تھی اس کو چھوڑ کر کے گمراہی کو اختیار کی،
تو اس طریقے سے ان کا یہ بزنس ان کو فائدہ نہیں پہنچا۔ اب اس کے آگے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا يرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ اس آیت میں منافقین کی دو قسمیں بیان کی گئی اور ان دو قسموں کی مثالیہ تمثیلی انداز میں ان کی قسمیں بیان کی گئی کہ ان کی یہ خوبی ہے۔ اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔